ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جناب صاحب، ہم آج وطن عزیز کی سالگرہ کی پرمسرت موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی اور ہم۔ میرے لیے 14 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ 14 اگست وہ امانت ہے جو میرے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد میرے حوالے کیا ہے۔ 14 اگست وہ سحر ہے جس کی تلاش میں کئی ستارے ڈوب گئے۔ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، ملا نہیں ہم کو وطن پاک تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ جناب صاحب، ارض پاک وطن یہ میرا پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر۔ جناب صاحب، ہمارا وطن پاکستان یہ وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے رہنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اصول پاکستان کے لیے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے ہی بے بسوں کے سامنے ان کے بچے شہید کر دیے گئے۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خدا داد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ آئیں آج کے دن یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، ہم اپنے خون جگر سے وطن عزیز کی تقدیر بدل دیں گے، ہم اس وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے اور ہم اس کا وقار روز و شب فرمائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ذوق تعبیر کے تجھ کو نکھاریں گے، ابھی دست ہمت سے تیرے نقش ابھاریں گے، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کوئی تو تم کو آسمان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں ہے یارو۔ والسلام۔